نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جوان تھا جس کا نام علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا زاہد و عابد تھا، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزاع کی حالت میں ہے۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ جا کر اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف سے نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہر جانا، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرزدادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی تھی اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال، جاؤ بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، لکڑیوں کا کیا کریں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے علقمہ کو جلائیں گی۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ میرے سامنے آگ میں جلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کو اس کی عبادت جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال، جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمے پر چلنے لگی یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہ کہا ہو۔ بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے اسے روک رکھا تھا، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چلا دیا۔ پھر علقمہ اسی دن فوت ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اسے غسل دے کر کفن دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل مگر یہ کہ توبہ کرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔